کیے، ہمیشہ کوشش کی کہ معاشروں کو اگر تباہ کرنا ہے تو لوگوں کو ایتھیسٹ بناؤ، دین کا انکار، وجود خدا کا انکار، کیونکہ خدا کے وجود کا انکار ہوا، دین کا انکار ہوا، دین کا انکار ہوا تو انبیاء، اولیاء، ائمہ سب کا انکار ہوا۔ دوسری چیز کہا یہ جتنے مقدسات ہیں، ماتم کرنا، مولا حسین کے غم میں گریہ کرنا، کہا یہ سب خرافات ہیں، ان لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ آج کل جو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے، ایک پروفیسر تھا، اس کے تقریباً 18 لیکچر تھے انگلینڈ میں، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اسی طرح گمراہ کرتا تھا کہ بھئی کوئی خدا نہیں ہے، ہم آئیں گے، کھائیں گے، جئیں گے، مریں گے اور چلے جائیں گے، وجود خدا کا انکار۔ اس لیے معصومین نے فرمایا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم اللہ کے وجود پہ کچھ دلیلیں رکھے، کیونکہ اگر آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے آپ کا گھر مضبوط نہیں ہوگا۔ اہل بیت نے مناظرے کیے وجود خدا، دہریوں سے مناظرے کیے وجود پروردگار عالم کے، اور میں شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ ہر انسان عاشق کمال ہے یا لامحدود کا عاشق ہے۔ تو اگر کسی چیز کا طالب ہے تو مطلوب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے اندر آم کی ڈیمانڈ ہے تو آم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مجھے پیاس لگتی ہے تو پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو کھانے کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر میں کسی ایسی شے کے پیچھے ہوں جو لامحدود ہے تو کسی لامحدود کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور معصوم فرماتے وہ لامحدود کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، پتر پروردگار عالم ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نوجوانوں کو دین سے دور کیا جائے۔ اب کیونکہ جو نظام، دو نظام ہیں، ایک نظام طاغوت، ایک نظام ولایت، تو کس نظام کا سپاہی بننا چاہتا ہے؟ امام حسین کربلا میں ایک بہت بڑی سویلائزیشن بنانے آئے۔ کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک سویلائزیشن، ایک تمدن کا نام ہے۔ جس سویلائزیشن میں بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، مسیحی بھی ہے، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، جس سویلائزیشن کی بنیادیں غیرت پر ہیں، جس سویلائزیشن کی بنیادیں حیا پر ہیں، جس سویلائزیشن کی بنیادیں جذبہ ایثار پہ قائم ہیں، جس سویلائزیشن کی بنیادیں تسلیم محض پہ قائم ہیں، جس سویلائزیشن کی بنیادیں رضا بالرضا پہ قائم ہیں۔ نظام طاغوت بھی ایک سویلائزیشن رکھتا ہے، لیکن نظام، اب آپ سمجھیں یہ امام زمانہ حکومت بنا رہے ہیں، یہاں پہ ایک حکومت یزید بنا رہا ہے۔ مولا کی حکومت کے پلر کیا ہیں اور یزید کی حکومت کے پلر کیا ہیں؟ اگر یہ دو پلر آپ سمجھ گئے، آپ کی زندگی کو ایک جہت ملے گی، آپ کی زندگی کو ایک ڈائریکشن ملے گی کہ اگر میں امام زمانہ کے نظام میں رہوں گا، مولا ایسا کیا کریں گے؟ وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو امام زمانہ آ کر لگائیں گے اور دنیا سدھر جائے گی؟ اور قرآن میں وہاں پہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں پروردگارا میری قوم پہ عذاب نازل کر دے، کیونکہ مجھے یقین ہے اس قوم کا بچہ بھی پیدا ہوگا تو کافر ہو کر پیدا ہوگا۔ اتنا اللہ کے نبی کو یقین کیسے ہو گیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ چور پیدا ہوگا، کافر پیدا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ جب انوائرمنٹ کافرانہ ہو جاتا ہے تو اس زمین میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی کافر بن جاتے ہیں۔ لیکن جب انوائرمنٹ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام والا ہوتا ہے تو اس انوائرمنٹ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی بچہ قاسم بن کے ابھرتا ہے، کوئی بچہ اکبر بن کے ابھرتا ہے، کوئی بچہ حضرت عباس بن کے ابھرتا ہے۔ وہ سویلائزیشن جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، اس سویلائزیشن میں جذبہ ایثار ہے۔ اگر کوئی شیعہ جذبہ ایثار نہیں رکھتا، امام زمانہ کی حکومت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو انسان قربانی کا جذبہ نہیں رکھتا، جو اپنے جسم کو قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، جس خاتون میں ثبات قدم نہیں ہے، جس کا ایمان سیدہ زینب جتنا مضبوط نہیں ہے، وہ امام زمانہ کے لشکر میں نہیں آ سکتی، کیونکہ سویلائزیشن کے کچھ پلرز ہیں۔ اب امام زمانہ جو نظام اور حکومت بنائیں گے وہ کس پر قائم ہوگا، اور نظام طاغوت جو حکومت بناتا ہے وہ کس پر قائم ہے؟ آج آپ ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں، بڑا نظم ہے، بڑا ضبط ہے، صفائی ہے، قانون ہے، چوری اتنی عام نہیں جتنی آپ کے معاشرے میں ہے۔ کبھی سوچا اس نے اپنے معاشرے کو کس طرح نظم دیا؟ اور کیا امام زمانہ بھی وہی آ کے کریں گے جو نظام طاغوت کر رہا ہے، یا مولا کے پاس کوئی اور سسٹم ہے اور ان کے پاس کوئی اور سسٹم ہے؟ آج جتنے بھی دنیا کے سسٹم ہیں وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
ایک پاکستانی جب پاکستان میں آتا ہے تو سگنل توڑ دیتا ہے، لیکن جب یو کے جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، یو ایس جاتا ہے، رات کے 2 بجے کوئی گاڑی نہیں ہوتی، انسان کا بچہ بن جاتا ہے، سگنل کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہی بندہ جب یہاں آتا ہے فوراً سگنل کو توڑ دیتا ہے۔ کبھی سوچا وہ وہاں رکتا کیوں ہے، یہاں کیوں نہیں رکتا؟ 2 نظام ہے نا، اس نظام نے اسے اتنا سیدھا کیسے کر دیا کہ اتنی اطاعت امام زمانہ کی بھی نہیں جتنی اس نظام کی اطاعت کرتا ہے، اتنی اطاعت خدا کی بھی نہیں جتنی اس نظام کی کرتا ہے۔ صبح اٹھے گا، آفس جائے گا، پراپر ٹیکس دے گا، سب کچھ کرے گا، پورا اس نظام کو فالو کرے گا۔ کون سی چیز ہے جو اسے یہ سب کچھ کروا رہی ہے؟ اور یہاں کا جوان کیوں سگنل کو توڑتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ اس کا سوال کا جواب اس میں ہے کہ وہ وہاں گیا کیوں تھا؟ مال بنانے، پیسہ بنانے، ڈالر کمانے، پاؤنڈ بنانے۔ سیدھی بات ہے نا، وہاں پہ کوئی مولا رضا کی زیارت تو نہیں ہے کہ زیارت کرنے گیا ہو، وہاں کوئی حوض علمیہ تو نہیں ہے کہ دین حاصل کرنے بننا گیا ہو۔ آپ کیا حاصل؟ ظاہر انسان اپنے معاش کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنی اکنامی کو مضبوط کرنے کے لیے نکلتا ہے، کہتے ہیں بچوں کے لیے اچھی زندگی ہو، لگژری لائف اسٹائل ہو، وہاں چلا جاتا ہے۔ لیکن سگنل پہ کیوں رک رہا ہے؟ اسی مال کی وجہ سے، کیونکہ اسے پتا ہے پاکستان میں سگنل توڑوں گا، پولیس والا کتنا بھی فائن لگا لے، 50 روپے 100 روپے، وہاں سگنل توڑے گا 100 پاؤنڈ دینے پڑیں گے، $150 دینا پڑے گا۔ گیا کیوں تھا؟ مال کمانے۔ سگنل توڑے گا، نقصان کس کو ہے؟ مال کو ہے۔ تو مال کی بقا کے لیے انسان بن جاتا ہے، مال کی بقا کے لیے سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نظام طاغوت ہے جو لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے۔ جو لوگوں کو با اخلاق بناتے، کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے۔ وہ کہیں گے تجھے آسائش دیں گے، تجھے سب کچھ دیں گے، لیکن یہ قوانین ان کو فالو نہیں کیا، مال چھین لیا جائے گا۔ اور وہ گیا بھی مال کے لیے تھا۔ نقصان جب مال کو پہنچ رہا ہے تو لائے وہ سارے قوانین کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے۔ لفظ ذہن میں رکھیے گا، 2 میم آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں آج۔ پہلا میم، میم معاش۔ وہاں گیا تھا معاش کے لیے، انگلش میں بولیں تو اپنی اکنامک کو مضبوط کرنے کے لیے، اردو میں بولیں تو اپنی اقتصادیات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو وہ جتنے بھی نظام ہیں ویسٹرن ورلڈ کے، جتنے بھی نظام ہیں، وہ نظام اکنامک بیس ہے، معاش کے بیس پہ سارا نظام کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو کنٹرول کرتے معاش کے ذریعے۔ اب جب نظام معاش کے بیس پہ چلتا ہے نا، اخلاقیات وہاں معنی نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے لگا دیا بھائی جس بندے نے ٹیکس نہیں دیا، ٹیکس پیئر نہیں ہے، اگر تم کسی بندے کی منی لانڈرنگ کو آ کر بتا دو، مثلا اس نے گھر میں 1 کروڑ رکھا ہوا ہے اور اس نے ٹیکس نہیں دیا ہے، اگر تم بتاؤ گے نا اس نے کتنا رکھا ہے، ہم تجھے 3% اس کے پیسے کا دے دیں گے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اسے پتا چلا مثلا آغا صاحب کے گھر میں 1 کروڑ پڑا ہوا ہے، اب کا بتا دو حکومت کو 3% مل جائے گا۔ آغا صاحب نے اسے گھر بلایا، چائے کا کپ پلایا، کہ دیکھ میں تجھے 6% دوں گا۔ نہ پتا یہ کیا کرے گا، 6 کے پیچھے جائے گا 3 کے پیچھے، کیونکہ فکر صرف معاش کمانے کی ہے، فکر صرف معاش کو بچانے کی ہے۔ تو اسے جہاں زیادہ پیسہ ملے گا کہ اس چیز کو کیا کرے گا؟ فالو کرے گا۔ جو زیادہ پیسہ دے گا اس چیز کی طرف جائے گا۔ یہی وہ نظام تھا جس کا مقابلہ کرنے حسین ابن علی کربلا میں، یہی وہ چیز ہے جس کو امام زمانہ آ کر توڑیں گے۔ آج جتنی دنیا کی حکومتیں ہیں اور انسانوں کو جو مینٹین کیا جا رہا ہے وہ مال کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ عفتیں خریدی جا رہی ہیں مال کے ذریعے، غیرتیں بیچی جا رہی ہیں مال کے ذریعے، جوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جا رہا ہے کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے۔ وہی کام جو یزید نے کیا، وہی کام جو ابن سعد نے کیا، وہی کام جو امیر شام نے کیا۔ علی مال کی دعوت نہیں دیتے تھے، علی تقویٰ کی دعوت دیتے تھے۔
معاش پہ ٹکا کے رکھیے گا کیونکہ آگے نتیجہ نکلنا ہے. اگر ذہن آپ کا ہٹا تو آپ نتیجے تک نہیں پہنچیں گے. مطلب حکومت کو فالو جب لوگ کرتے ہیں جو حکومتیں معاش کی بنیاد پہ ہوتی ہیں تو لوگ قانون مند بنتے ہیں, فرما بردار بنتے ہیں. کس کی بنیاد پر؟ معاش کی بنیاد پر. اب تھوڑا اپنی زندگی میں آؤ. امام کے نظام کو میں اس کے بعد بیان کروں گا کہ مولا اپنی حکومت کس چیز کی بنیاد پہ بنائیں گے. مولا لوگوں کو کس طرح کنٹرول کریں گے کہ بندہ سگنل پہ رک جائے. مولا فائن نہیں لگائیں گے. کس طرح کنٹرول کریں گے لوگوں کو. اب اپنی زندگی میں آؤ کہ تمہاری سوچ بھی معاش والی ہے یا نہیں ہے. میرے گھر میں میری بیٹی کا رشتہ آیا, میں نے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا؟ معاش کو. مطلب میں بھی اسی نظام طاغوت کا ایک حصہ ہوں. نام حسین کا لے رہا ہوں پر جو دماغ میرا چل رہا ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ نظام طاغوت کے مطابق ہے. میرے ڈیسیژن کا بیس کیا ہے؟ معاش ہے. اور نبی کے گھر میں زہرا کا رشتہ آیا. خدا کی قسم اگر معاش دیکھنا ہوتا تو نبی علی کو بیٹی نہ دیتے. جو زرا بیچ کر اپنا حق مہر لائے, جو بیٹی کو یہ وصیت کرے کہ بیٹی کو جیسا نہ مانگنا کہ علی دے نہ سکے, شوہر کو شرمندہ نہ کرنا. انہوں نے رشتے نہ معاش کی بنیاد پہ دیے نہ رشتے معاش کی بنیاد پہ لیے. اسلام جیسے آیا نہ غریب نہ امیر, نعرہ ایک ہی بلند کیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے دربار میں معیار معاش نہیں ہے. تو پھر نمرود بہت پیسے والا تھا, قارون بہت پیسے والا تھا. آج ہماری سوچیں کیا ہے؟ ہم دل میں عزت و احترام کس کا کرتے ہیں؟ ہم سب کے اندر شرک خفی موجود ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ تمہارے سامنے سے گزرے اور وہ تجھے سلام کرے تو اسے جواب دے. ایک عام سا آدمی آپ کے سامنے سے گزرا, اس نے کہا جناب السلام علیکم, مطلب آپ نے دیکھا سلام نہیں کیا, آپ نے کہا اسے کرنے دو. اس نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا. اتنے میں ایک امیر آدمی, آفیسر صاحب, بڑی پوسٹ والا, اچھے معاش والا, جب تیرے سامنے گزرا آپ نے آگے بڑھ کے کہا السلام علیکم صاحب. کیوں؟ کیونکہ وہ امیر ہے. مولا فرماتے یہ مشرک ہے, کہ اللہ کی عبادت میں شریک کر رہا ہے کسی کو اس کے مال کی وجہ سے. میں دوست کس کو بناتا ہوں؟ سب سے پہلے دوستی میں کس چیز کو دیکھتا ہوں؟ یہ بیماری ہمارے مولویوں میں آ گئی ہے. بڑے بڑے لوگوں سے روابط رکھنا, پیسے والے لوگوں سے روابط رکھنا, فاسق و فاجر سیاستدانوں سے روابط رکھنا, تو اللہ کی اطاعت نہ کریں ان لوگوں سے روابط رکھنا. ایک غریب کی فون جائے اس کے گھر میں مجلس نہ پڑھنا, پر امیر کی فون آ جائے بندہ دوڑا دوڑا چلا جائے. مطلب میری نگاہ بھی کون سی ہے؟ معاش کی نگاہ ہے. پھر مجھ میں اور یہ فسق و فجور کے جو نظام کے اندر زندگی گزارے اس میں فرق کیا ہوا ہے؟ امام زمانہ کا نظام کون سا نظام ہے؟ مولا کیا کریں گے کہ ایک سیکنڈ میں ان کے نظاموں کو گرا کر حکومت الہی کو آ کر نافذ کریں گے. علماء ایک مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں لفظ ہے نظم. کسی بھی ملک میں کوئی بھی سسٹم اگر قائم ہونا چاہتا ہے اس کے اندر نظم کا ہونا بہت ضروری ہے. نظم کے لیے ایک اصول کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو, یہ تسبیح کے 100 دانوں کو کس چیز نے کھڑا کر کے رکھا ہے؟ دھاگے میں. یہاں دھاگا کٹا یا دانے ادھر ادھر چلے گئے, دانے سارے بکھر جائیں گے, وہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. جیسے آپ بولتے ہیں کہ بھائی پاکستان کا مطلب کیا, کہتے لا الہ الا اللہ. یہ وہ دھاگا ہے جس نے اس ملک کو بنایا تھا, جس کی بنیاد پہ لوگوں نے ہجرت کی تھی, جس کی بنیاد پہ لوگوں نے بچے قربان کیے تھے, جس کی بنیاد پہ لوگ اپنی زمینیں اپنے گھر چھوڑ کے آئے تھے. ایک اصول کی بنیاد پہ یہ وہ دھاگا تھا جس پہ کروڑوں دانے جمع ہوئے تھے. اب
اگر پاکستان کو ختم کرنا ہے تو کیا کرو؟ اس دھاگے کو کاٹ دو، لا الہ الا اللہ کو کاٹ دو، اس ملک میں لبرل سوچ کے لوگ لاؤ، سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ لاؤ، جو لا الہ الا اللہ کے منکر ہوں، جو الہ کا مطلب ہی نہ جانتے ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ جب اصول ختم ہو گیا نا، وہ ملک بھی ختم ہو جاتا ہے۔ امریکن وزیر خارجہ نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی کہ ایران پہ حملہ کریں اور ایران کو ختم کریں، کا کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے کوئی بات نہیں، ایران جس نظریے پہ بنا ہے اس نظریے کو ختم کر دو، ایران خود بخود انقلاب ختم ہو جائے گا۔ انقلاب نظریے پہ کھڑا ہے نا۔ نظریہ کیا ہے؟ حکومت اسلامی۔ حکومت اسلامی کا مطلب کیا کہ نوجوانوں کو باتقوا بنانا ہے، نمازی بنانا ہے، خواتین کو باحجاب بنانا ہے، جو سیرت اہل بیت پہ چلیں، امام زمانہ کے سپاہی بنائیں، کہ اب ان کے دین کو ان کے وجود سے نکال دو۔ اتنی بے دینی پھیلاؤ ایران میں، اب ظاہر پھر مولوی کرے گا کیا؟ جب پوری عوام بے دین بن جائے گی، انقلاب کی ویلیو ختم ہو گئی، پھر کھوکھلا انقلاب باقی رہ جائے گا۔ آج تک بی بی سی نے اردو میں کوئی چینل نہیں بنایا۔ بی بی سی اردو ہے، گھنٹے کے لیے، ہفتے میں 1 گھنٹہ آ جاتا ہے، جیسے وائس آف امریکہ تھا، ریڈیو چلتا تھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، ہفتے میں 1 آور، میکسیمم 7 آورز، 24 آورز کے لیے کوئی چینل نہیں ہے جو اردو میں ہو۔ بی بی سی کا کوئی چینل امریکنز نے اس میں نہیں کھولا جو اردو میں ہو، کیونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ان کے کارندے وہ خود ہی زحمت کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے بی بی سی پرشن نکالا، یعنی 24 آورز ایک چینل نکلا جو فارسی میں چلتا ہے۔ کس کے بجٹ سے؟ اتنی ہمدردی، اپنے حکومت اپنی عوام کے ٹیکس کا پیسہ کاٹ کے ایرانیوں کے لیے پرشن میں چینل بنایا جا رہا ہے۔ اتنا دشمن ہمدرد ہو گیا تاکہ ان کی نسلوں کو تباہ کیا جائے۔ مور دین 60 چینلز پرشن کے بنائے گئے، جو ہالی ووڈ کی فلمیں، بالی ووڈ کی فلمیں، ان کو ٹرانسلیٹ کرے، ان کو ڈب کرے پرشن میں، اور ایرانی جوانی دیکھیں۔ تہران کی کوئی چھت نہیں جس پہ ڈش نہ رکھا گیا۔ جوانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ کئی لوگ جاتے، مولانا ہم تہران جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم ایران میں سے، لگتا ہم ترکی میں آ گئے ہیں۔ محنت کی انہوں نے، بجٹ خرچ کیا ہے، یہودیوں نے بلینز آف ڈالر خرچ کیے تاکہ اگر وہ جو بیسک آئیڈیالوجی ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہو گئی تو انقلاب بھی آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ یہی ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا نظریہ تھا لا الہ الا اللہ، یہ ملک بنا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس ملک میں مسلم جب زندگی گزارتا ہے تو مشکل زندگی گزارتا ہے، لیکن ایک فاسق یہاں پہ بڑی آزادانہ زندگی گزار لیتا ہے۔ ایک چور کے لیے ملک بڑا محفوظ ہے، کیونکہ مقصد ختم ہو گیا۔ تو امام آ کر کریں گے کیا؟ فرمایا نظم آتا ہے دھاگے سے، دھاگا کوئی بھی ہو، یہ دھاگا 100 دانوں کو اٹھاتا ہے، کھڑا کرتا ہے۔ امام زمانہ جب آئیں گے، آتے ہی اس دھاگے کو کاٹ دیں گے۔ دھاگا کٹا تو نظم بکھر گیا، ساری حکومتیں گر جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے پھر مولا ان دانوں کے اندر کون سا دھاگا ڈالیں گے؟ نظام ولایت کس دھاگے پہ کھڑا ہے؟ حکومت امام زمانہ کس دھاگے پہ کھڑی ہوگی؟ ایک تھا میم معاش کا، سارا سرمایہ دارانہ نظام کس پہ کھڑا ہے؟ سرمایہ پہ کھڑا ہے۔ لوگ سرمایہ دارانہ نظام کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ نظام مجھے پیسہ دیتا ہے، وہ میری اکنومک کو مضبوط کرتا ہے، لیکن اکنومک کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں مجھ سے کیا لیتا ہے؟ میری غیرت کو لیتا ہے، میرے حیا کو لیتا ہے، میرے حجاب کو لیتا ہے۔ اس سرمایہ دارہ نظام میں اگر کوئی خاتون کسی چینل پہ جا کے وہاں پہ نیوز پڑھنا بھی چاہے تو یہ بولا جاتا ہے آ جاؤ سرمایہ دارہ نظام میں، لیکن شرط یہ ہے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دو۔ اگر کوئی جوان اس نظام میں جا کے کام کرنا بھی چاہتا ہے، میئر بننا، مثلا یہ جو انگلینڈ میں میئر بنا ہے تو مسلم لیکن سارا انگریز ہے، شراب بھی پیتا ہے، سور بھی کھاتا ہے، انگریزوں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے، کہ ہمیں تمہارے نام سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تمہاری داڑھی سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تمہاری مسجد جانے سے مسئلہ نہیں ہے، مسجد بھی جاؤ، مندر بھی جاؤ، مسجد بھی جاؤ، شراب بھی پیو، یعنی سارے کام ایک ساتھ کرو، جسے پلورلزم بولا جاتا ہے، یعنی دین کو بھی راضی کرو، اللہ کو بھی راضی کرو، شیطان کو بھی راضی کرو۔ مولا حسین فرماتے نہیں، دین زبان کی چٹخاری کا نام نہیں ہے کہ تم مزہ لیتا رہے، دین پہ اگر چلنا ہے گردن کٹانی بھی پڑے تو بندہ کٹا دے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو مال
کے بدلے میں انسان سے انسان کا ایمان چھینتا ہے۔ امام زمانہ جس نظام کو قائم کریں گے، یہ سارے دانے، یہ ساری 7 بلین عوام کس دھاگے پہ کھڑی ہوں گی؟ وہ سرمایہ کی بنیاد پہ نہیں، وہ معاش کی بنیاد پہ نہیں، مولا کس بنیاد پہ آپ اپنا نظام بنائیں گے؟ تو آواز آتی ہے امام جس نظام کو قائم کریں گے وہ معاد کی بنیاد پہ ہوگا۔ 2 میم ذہن میں یاد رکھنا، معاش اور معاد۔